نواز کے پرومیننٹ چوٹی کے سیاستدان جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا سر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ خان نے جو کل تقریر کی ہے اور انہوں نے کارڈ بھی دکھایا اور کہا کہ بین الاقوامی سازش ہے. دیکھیے ایک مایوس بندے کی گفتگو تھی، اور اگر کوئی سازش تھی تو بقول ان کے کہ جو ایک پرچی انہوں نے نکالی تو انہوں نے کہا کہ میں نے شیئر کی ادارے سے. آپ چیف ایگزیکٹو ہو، آپ پھر ان سے پوچھو کیا انویسٹیگیٹ ہوا، کیا اس خط کی کسی نے تصدیق کی، اور اگر آپ کا ادارہ تصدیق نہیں کرتا اس خط کی تو دنیا کیسے اس کو مانے گی؟ نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں سازشوں کے تحت وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ہے؟ ایک تاریخ تو ہے. نہیں، دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سازش کا، جو یہ ذکر کر رہے ہیں عالمی سازش، تو عالمی سازش ہوتی ہے دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر رہی ہے، مگر ان کے خلاف ہوتی ہے جو ریاست کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، جو اپنے ایک آزادانہ پالیسیاں بناتے ہیں. تو خط کس کا تھا جو خان نے لہرایا؟ وہ تو جو کہہ رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور میں اس کو دکھا دوں گا. بھائی اگر آپ لوگ جاتے کیوں نہیں ہیں دیکھنے سر؟ اپوزیشن ہے، آپ کو تو جانا چاہیے خط دیکھنے اگر ریاست کو دھمکی دی گئی ہے. جو بندہ اپوزیشن کے لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہ کرے وہ لوگ اس کے پاس جائیں گے. اب آفر تو دے دیا انہوں نے نا، تو آ جائیں نا اسمبلی میں آ کے دکھائیں، اسمبلی کو اعتماد میں لیں کہ کس نے سازش کی تھی، اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتا. اور خاص طور پر یہ تو بڑا بہادر ہے بقول اس کے، تو پھر بہادری دکھائے نا. یہ تو کہتا تھا کہ اگر ادارے بات نہ میری مانے تو میں اس کے سربراہ کو گھر بھیج دوں. تو آج بتائے نا کہ اس کو کس نے اس کی اس خط کی تصدیق کی ہے، انویسٹیگیٹ کیا ہے نہیں کیا. اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور اگر اس کی بات کوئی نہیں ماننا چاہیے تو قوم کو اعتماد میں لے اور خاص طور پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے. مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی یہ کہتی رہی ہے. اب مجھے پتا ہے اسمبلی کا سیشن ہے اور انہوں نے پہنچنا ہے. بس آخری سوال، مسلم لیگ نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں سازش کے تحت ہٹایا گیا. ذوالفقار علی بھٹو جتنے بھی وزراء گئے سب نے یہ کہا ہے کہ وہ سازش کا شکار ہوئے ہیں. اگین پرائم منسٹر خان لہرا رہا ہے ایک پرچہ کہ ایک سازش ہوئی ہے. اس پر اوورآل کیا سینیریو بنتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی جمہوریت کے لیے؟ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی جو بات ہے اس نے ایٹم کی بنیاد رکھی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے. سمجھ آتا ہے کہ اس کے خلاف عالمی سازش ہوئی. نواز شریف کہتے ہیں کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی. سمجھ اس لیے آتا ہے کہ امریکہ سمیت تمام قوتوں نے روکا کہ انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے بدلے میں آپ ایٹمی تجربہ نہ کریں، اور فون کالز آئیں. اس کے بعد خان کی بھی تو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کی ہے. کون سی بتائیں نا؟ جو ڈیموکریسی کا سمٹ نہیں اٹینڈ کیا. وہ یہ ہے اس کی انڈیپینڈنٹ پالیسی کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات کرو کہ میں پاکستان جو ہے وہ القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دیتا رہا. ایبسولوٹلی نوٹ کیا تھا آپ انہوں نے تو مانگے ہی نہیں ہے بھائی آپ سے. ایچ بی او کا سر ایک سوال تو تھا نا ایک جرنلسٹ. میری بات سنیں نا، آپ یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے. آپ ایران جاؤ تو کہو کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی. آپ اسمبلی آؤ تو اسمبلی فورم پہ کھڑے ہو کر یہ بات کرو کہ پاکستانیوں کو بیچا گیا مہنگے داموں امریکہ کے سامنے. وہ وضاحتیں کیوں نہیں دیتے؟ آپ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے الزام کیوں لگاتے ہو؟ ان چیزوں کو جو مردے الزام جن کو ٹھہرا رہے ہو ان کو کٹہرے میں لے کر آؤ. آپ یہ کرو. آپ صرف وہ ایک کھلنڈرا پن، وہ ایک شوبدہ بازی، وہ ایک رنگیلا پن، وہ اب نہیں چلے گا. بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سعد رفیق صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں اگر سعد رفیق صاحب کچھ ٹائم دے سکیں. السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. پرائم منسٹر خان نے بڑی شاندار تقریر کی ہے اور خط لہرایا ہے اور کہا ہے کہ عالمی سازش ہے. میاں نواز شریف بھی یہی چیز کہتے رہے ہیں. آپ لوگ چیخ چیخ کر کہتے تھے کیوں وزرائے اعظم کو سازش کے تحت ہٹایا جاتا ہے پاکستان میں؟ نہیں، آپ نے خود ہی ایک رائے بنا لی ہے تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. سازشیں نہیں ہوتی. عمران خان صاحب ہوتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب تو اپنی جو کرنی ہے وہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اب لوگوں نے اس کا جواب دینا. ٹھیک ہے. ان کے اپنے اراکین ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. جو خط لہرا رہے ہیں اس میں سر فراڈ ہے، فراڈ. وہ خط فراڈ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب میاں محمد نواز شریف اقتدار میں تھے تو تب ابھی بہرحال یہ بات واضح رکھی جاتی تھی
کہ میاں صاحب کو بھی سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے، اور وہ ساری تقاریر بھی آپ کو یاد ہوں گی۔ آج پارلیمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے، سب سے اہم سیشن ہونے والا ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا۔ ہم خود پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں تاکہ جو اپوزیشن ممبران ہیں ان سے یہ رائے جان سکیں کہ آخر حکومت کی اس ساری جو تقریر پرائم منسٹر خان نے کی ہے اور جو خط لہرایا ہے اس کے بارے میں بنیادی طور پر وہ کیا سمجھتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اراکین کی آپ نے بات سنی کہ یہ ساری شعبدہ بازی ہے۔